بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأصلي وسلم على عبده الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں یا اس تعلیمات سے مستفید ہو رہے ہیں جس کو علماء کرام نے اہل سیر نے اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے. آج یہ تیسرا درس ہے سیرت نبی کا، تیسرا درس ہے اور اس کے بعد چوتھا، اور چوتھے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا انشاءاللہ. اور میرے خیال سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا نام نہیں ہے، سارے لوگوں کا نام لسٹ میں چڑھ گیا ہے. کوئی اگر ہوگا تو لکھ دیں گے، ہے پیپر اسی میں ہے. گروپ میں ایڈ کرنا تھا اس کا شاید ان کا نام. اچھا ہاں گروپ میں ایڈ کرنا چاہیے. چلے اچھا بعد میں کام کرتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس سرٹیفکیٹ کی تقسیم کے بعد بھی یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اب جو نیا ٹائم ٹیبل بن رہا ہے یعنی سپتمبر کے فرسٹ ویک سے جو بن رہا ہے اس میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی درس رہے گا. مطلب یہ ہے کہ 2 مجھے کرنا ہے، 2 شیخ پرویز صاحب کو. تو ہم لوگوں نے اس طرح سیٹنگ کرنے کا سوچا ہے کہ ہر ہفتے ایک ان کا ہو جائے گا، ایک میرا ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو گیپ نہیں ہوگا، ہر ہفتے چلتا رہے گا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو لے کے چلوں، یہ جو سلسلہ ہم لوگ چل رہا ہے سیرت نبی کا، اس کو کمپلیٹ کیا جائے. ہاں اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے. اس کے بعد تب جو ہے اگر اجازت ملی، پرمیشن مل گیا تو جو ہے وہ جو میں کہہ رہا تھا کیا نام ہے فرائض کے بارے میں انشاءاللہ اس کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم آپ اس کے بارے میں بات کیے تھے دروس المہمہ. نہیں دروس المہمہ نہیں، جو آپ لوگ پسند کریں گے. نہیں وہ تو اچھی ہے. میں بول رہا لاسٹ ٹائم آپ پہلی کلاس میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں وراثت کے تعلق سے تھا. ہاں وہی فرائض وہی ہے، اسی میں آیا ہے. جی اسی میں آیا ہے. جی فرائض سیدھا ہے. فرائض جو ہے اسی میراث کو اپنے یہاں میراث کہتے ہیں، یہاں پہ فرائض کہتے ہیں. اچھا کتاب آسان کر کے، مطلب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ موٹے موٹے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس میں اختلافات میں نہیں جانا. اس میں اختلاف ہے تو ہم لوگ بھی اس کے اختلاف میں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں لگے کہ اس کا حل کیا ہے، اس میں نہیں جانا. موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا وہ نکل کر آ جائیں. جیسے یاد ہوگا آپ لوگوں نے پہلی بار تذکرہ کیا تھا تو میں نے پوچھا کہ بچوں کو کتنا دیا جائے گا، تو بہت سے لوگوں نے کہا وراثت میں تو ٹھیک ہے لیکن اگر زندگی میں رہے گا تو سب کو برابر دیا جائے گا. تو یہ بڑی موٹی چیز ہے، یہ ان سب چیزوں کا نالج ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع کریں گے اور شاید کہ تفسیر کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے. ایک بہتر چیز ہوگی انشاءاللہ. اور دیکھیں گے اس میں بھی سرٹیفکیٹ وغیرہ کا کوئی انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہوگا اس کے لیے سرٹیفکیٹ کوئی ضروری نہیں، اصل علم آنا چاہیے. جس سے اعمال سدھر جائے انسان کے. جی جی بالکل. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دروس المہمہ جو ہے وہ کتاب بھی بڑی مفید ہے. اگر اس کو تفصیل سے ڈیٹیل سے پڑھا جائے تو بہت فائدے والی کتاب ہے. ایسی ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا محرمات استحال بھی کثیر من الناس، کہ وہ چھوٹی چھوٹی گناہیں یا معمولی چیزیں حرام ہے، لوگوں نے اس کو جو معمولی سمجھ رکھا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس کو لوگوں نے اہمیت دے رکھی. جیسے چوری چماری کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، جوا کھیلنا یا اس طرح کی حرکتیں کرنا. سب نے شاید میرے خیال سے آڈیو اس کی شروع کیے تھے کچھ آڈیو. وہی کتاب سے نہیں لیکن ان کے آڈیو اسی تعلق سے آتے تھے جن لوگوں ان کو جو سمجھنا مطلب اس کو حرام نہیں سمجھنا، بالکل عادت چل رہا ہے. وہ چل رہا ہے، وہ ان کا بھی چل رہا ہے، میرا بھی چل رہا ہے. وہ کتاب بڑی فائدہ مند کتاب ہے. میرے گروپ میں، میں اپنے گروپ میں ڈالتا ہوں، وہ جو ہے اپنے گروپ میں ڈالتا ہوں. ایسے ہی قرآن کا بھی چل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں آگے چل کے امید ہے کرنے کا ہے. میں بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ لوگ سارے لوگ حاضر ہوں. مقصد یہ ہے آپ لوگ رہیں گے تو چلے گی، آپ لوگ نہیں رہیں گے تو کہاں چلے. اس پروگرام کو کامیاب بنانے کا کام آپ لوگوں کا ہے. میرا کام ہے یہاں صرف یا جو ہے ہمارے جو بھی ساتھ میں رہیں گے، جو اور لیکچر دیں گے، ان کا کام ہے آپ آ کے بتانا. باقی اس کو کامیابی تک پہنچانے کا وہ آپ سارے لوگوں کے ہاتھ میں. آپ ہی کی وجہ سے وہ کامیاب پروگرام ہوتا ہے.
تو انشاءاللہ اچھا ایک چیز اور بتا دوں، خوشی کی بات ہے کہ انشاءاللہ عزیز ربیع الاول سے ہو سکتا ہے عمرے کا پروگرام ہو سکتا ہے، تو فائنل جیسا ہوگا کہ فائنل ابھی ساری چیزیں جو آ رہی ہیں فائنل ہو گئی، تو اس میں فیملی کا بھی ہو سکتا ہے، فیملی والے بھی آ سکتے ہیں، اور جو اس کو کیا بولتے ہیں جبھی چھڑے بولتے ہیں بولتے ہیں، تو وہ بھی جا سکتے ہیں۔ اب بات کی چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں آئی تھی سامنے تو میں نے آپ کے رکھے۔ اب آدھے درس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ، جو پچھلا درس چل رہا تھا اس میں جنگ احد کے بارے میں پڑھے تھے، جنگ احد کے بارے میں، اور بڑے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور ساری چیزیں لے کے چلے تھے اس کے بارے میں۔ اور اس میں جو ہے جب جنگ ختم ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال پھر جنگ کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وعدہ ہے۔ اب دونوں کا وعدہ کس مہینے میں تھا؟ شوال میں تھا۔ اگلے سال جب 4 ہجری کا شوال آتا تو اس کے آس پاس میں یہ تیاری ہونی تھی، اور کوئی کسی کو کہہ کے نہیں آنا تھا، بس یہ ہے کہ ارادہ ظاہر کر دیتا، پہنچ جاتا، جو مخبر حضرات ہوتے ہیں وہ جو ہے پہنچا دیتے، بات پہنچ جاتی۔ ایسے ہی ہوا کہ ابو سفیان نے اگلے سال لڑنے کا جو وعدہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں، حالانکہ شعبان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان سے رمضان 8ویں مہینے، ابھی شوال جو ہے وہ آیا نہیں تھا، شعبان 4 ہجری، 1 سال ہو گیا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا، شعبان 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کے مقام کا رخ کیا، جہاں پہ ایک بار جنگ ہو چکی تھی، وہاں کا رخ کیا، وہاں 8 دن رک کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور ان کا وعدہ تو برحق ہے، تو وقت پر پہنچے وعدہ کے انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر، 10 گھوڑے، اور جھنڈا جو تھا وہ حضرت ابو طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی، لیکن جو ہے ساری تقسیم ہو گئی، کون جھنڈا لے گا، کون دائیں کھڑا ہوگا، کون بائیں ہوگا، کون آگے ہوگا، کون پیچھے ہوگا، وہ ساری تقسیمیں جو ہے۔ اور مدینے میں کسی نہ کسی کو چھوڑنا تھا، کہ مدینے کا انتظام بھی کسی کو دینا تھا، کسی کو امیر مقرر کرنا تھا، تو عبداللہ بن رواحہ بڑے مشہور صحابی ہیں، عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کر دیا۔ ادھر ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی، ابو سفیان کو جب خبر ملی کہ مدینے کے لوگ نکل کر آ گئے ہیں یا آ رہے ہیں یا بدر پہنچ گئے، جب خبر مل گئی اس کو، تو 50 سوار سمیت، سواری کے کتنے تھے؟ 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر تیار کیا، 2000 کا، اور مسلمانوں میں کتنی تھی؟ 1.5۔ اس وقت مقابلہ جو قریب کا تھا، ہے نا، 1500 اور 2000 بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ہے فرق بہرحال۔ اور مربط دہران ایک جگہ آپ لوگ جب مدینے سے گزرتے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے، مدینے سے مکہ سے نکلیں گے، جب مدینے کے روڈ پہ جائیں گے تو آج بھی اسی نام سے بورڈ لگا ہوا، مربط دہران کے نام سے۔ وہاں پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، یعنی یہ جو چشمہ کا پانی جہاں مل سکتا تھا، وہاں پہ ایک مشہور، جو سب سے مشہور رہا ہے، وہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ارادہ تو اس کا بھی ایسے ہی تھا جیسا ہی مسلمانوں کا ارادہ تھا، لیکن شروع سے اس کے اوپر رعب طاری تھا۔ یہ صرف اپنی بات کو پوری کرنے کے لیے کہ اس نے وعدہ کیا تھا، مسلمانوں نے وعدہ کیا تھا، مسلمان نکل کر آ گئے، اب اس کو بھی نکلنا تھا، نکل کے آ گئے، لیکن رعب طاری تھا۔ اب رعب طاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا کسی طرح نکل جائے، واپس چلے جائے، کسی طرح یہاں سے واپس چلے جائے۔ یہاں پہنچ کر، یعنی وہ چشمے والی جگہ پر پہنچ کر انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ جنگ اسی وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی، مطلب سمجھ رہے، بڑی گاڑی اردو ہے شاید، شادابی اور ہریالی کا مطلب کہ زمین جو ہے، زمین کے اندر گھاس پھوس اور یہ ساری چیزیں ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو چشمہ، یعنی بارش ہوئی رہے گی تبھی وہ زمین اگے گی،
چشمہ پانی بھی مل جائے گا، دوسرے کی جو بکری اور ریوڑ اور جو اونٹ اور دوسری چیزیں ہیں ان کو چارہ کا کام آ جائے گا. یہ مقصد تھا کہ جانور چر سکے اور تم بھی دودھ پی سکو. یہ ایک بہانہ ہے نا، ایک بہانہ چاہیے تھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ جنگ اس وقت ٹھیک ٹھاک رہتی ہے جب ہریالی کا موسم ہو، موسم ہرا بھرا ہو، زمین جو ہے خشک نہ ہو اور چرواہے چریں، چرواہے جو یہ ہے کیا نام ہے جانور ہیں یہ چریں تو دودھ نکلے اور پی سکو، ورنہ بھوکے مارے جاؤ گے. یا تو پانی ملے گا صرف صبح صبح یا کھجور ملے گی. یہ عقل بندی تھی بہرحال. اس وقت خشک سالی ہے، اس وقت بالکل خشک موسم ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں. بہانہ مل گیا نا. ابو سفیان نے کہا کہ جنگ اس وقت موضوع ہوتی ہے جب ہریالی ہو، جب پانی نہیں ہو، سب ساری چیزیں ہو. اس وقت خشک سالی ہے، میں نہیں لڑنے والا، میں جا رہا ہوں. روب تاریخ کا اثر تو یہ تھا، روب تاریخ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے کہا کہ میں جو واپس جا رہا ہوں. اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا، سب کے سب واپس ہو گئے. یعنی صرف فارمیلٹی کے لیے آئے تھے مکہ سے کہ چلو ہم نے کہا ہے، ہم نے ہی پہل کی تھی کہنے میں تو ہم چلے چلتے ہیں. وہاں جانے کے بعد کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، وہاں بہانہ مل گیا، چلے آئے واپس. بہرحال مسلمان بھی بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور ایک درہم پہ 2 درہم بنائے. مطلب یہ اس سے پہلے جب میں پڑھا رہا تھا، جب چھٹی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو بتایا تھا کہ بدر کا مقام ایسا ہے کہ وہاں سے بڑے بڑے لشکر گزرتے تھے. خاص ہوتے تاجر جو ہوتے تھے شام کے شام جاتے تھے اور جو ہے مدینہ نکلتے تھے. پھر اور دوسری جگہوں پر جیسے کیا اس کو بولتے ہیں اردن جانا ہو، اردن نہیں، اردن دور ہو جائے گا، لیکن ادھر اور یمن وغیرہ کا راستہ پکڑنا ہو تو وہ راستہ پکڑ کے ادھر لوگ جاتے تھے. تو ایک طرح سے وہ جو ہے بڑا جسے جنکشن، بہت بڑا جنکشن تھا، لوگوں کا آنا جانا ادھر ادھر سے. تو مسلمان بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائے، جو سامان لے کر گئے تھے اس کو بیچ دیا، فائدہ ہوا. پھر اپنا جتنا کمانا تھا کما لیے اور شام سے واپس آ گئے. اور شان یہ ہوئی کہ دشمنوں پر یعنی غیر مشرکوں پر مسلمانوں کی ایک دھاک سی بیٹھ گئی. اور اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا تھا، آپ کو یاد ہو پچھلے اس میں بتایا تھا کہ جا کے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرے. اسی کا اثر تھا. اب تک جو ہے اس کے اثرات نہیں گئے تھے. انہوں نے اتنا زبردست جو ہے معبد بن ابی معبد ہے تو اس نے جو اپنا کام کیا تھا اس کے کام کا اثر یہ ہوا کہ ابھی تک اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھی اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا ہے. لیکن قائم اگر ہو جائے تو اس کے باوجود جو ہے لوگوں کو سکون نہیں ملتا. سکون کہاں ملتا ہے؟ خاص طور سے اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم سے جو مقابل میں ہے جس سے ہمارا پنگا ہے وہ تھوڑا کمزور ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ آدمی ڈھونڈتا ہے، کوئی نہ کچھ مل جائے کسی بہانے سے جو ہے چالو کر دے. اب جب یہ سب امن و امان ہو گیا، وہ واپس چلے گئے، سارے معاملے تقریباً ایسا لگ رہا تھا بس پرسکون ہوگا، مسلمان جو اپنا کام کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اس وقت غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصہ تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا. یعنی 1.5 سال تک کچھ ہوا ہی نہیں. جب غزوہ بنو نذیر ہوا اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں ہوا. جو میں حادثہ بتا رہا تھا 2-3 حادثہ بتایا پچھلے پیریڈ میں، ایک رجیب والا حادثہ ہے، جیرا والا، اسی کے بعد جو ہے غزوہ بنو نذیر والا تھا واقعہ. وہ واقعہ جو ہے وہ مطلب اسی آس پاس کے مہینے کی بات ہے. اس کے بعد جو کوئی واقعہ لگ بھگ 1.5 سال تھے. اب جب 1.5 سال کے بعد ایسا لگ رہا تھا مسلمان اپنے ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے، لیکن یہ تھے یہود، یہ چپ رہنے والے نہیں تھے، کوئی سکون نہیں تھا. جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا کہا کوئی بتا سکتا ہے؟ یہودیوں کو ایک خاص لقب دیا تھا مسیح علیہ السلام نے. کوئی بتا سکتے ہیں؟ کسی کو معلوم؟ یہودیوں کو، نصرانیوں کو نہیں. ان کی کرتوت کی وجہ سے، ان کے کالے پن کی وجہ سے، ان کے دھوکہ دہی جو ان کے دماغ میں رہتا ہے. نہیں، منافقت بہت جنرل چیز ہے، بہت جنرل چیز ہے. حضرت مسیح نے ان کو کہا تھا کہ یہ سانپ ہے
اور سانپوں کی اولاد ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جب بھی موقع پائیں گے ڈس لیتے ہیں, جب بھی موقع پائیں گے ڈس لیتے ہیں. یہ یہودیوں کے بارے میں, یہ یاد رکھیں, کبھی بھی ہو سکتا ہے واسطہ بڑھ جائے, تو کبھی بھی یہودی پر بھروسہ نہیں کرے. نصرانی پر آدمی کر لے. قرآن میں ایک آیت ہے نا, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اس کے بعد تب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اس کا آیت کا میں تھوڑا سا جو آپ کو مختصر بتا دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ یہودیوں کو اور مشرکین کو مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ عداوت والا پائیں گے, اور ان دونوں سے کم یعنی مشرکین سے اور یہودیوں سے کم کون رہیں گے؟ نصرانی. مسیح علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ یہ سانپ ہے, اور سانپ کی اولاد کہا تھا, یہ سانپ کی اولاد ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ جب موقع پاتے ہیں یہ لوگ ڈس لیتے ہیں. چلے, جنہیں یہ گوارا ہی نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکے. صحیح بات ہے, ان کو گوارا ہی نہ. چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دی, اور مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گیا. کون سا لشکر تھا؟ یہودیوں کی سازش تھی. یہودی آباد کہاں ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو خریڑ کر خیبر میں منتقل کر دیا گیا تھا. یہودی سب کو سب جو ہے ادھر کر دیا گیا. جب وہاں وہ سب چلے گئے تو ان کے دل میں یہ جو عداوت بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے شہر سے نکال دیا گیا اور ہمیں یہاں لا کر بسا دیا گیا, تو انہوں نے اپنا خود ڈائریکٹ سامنے نہیں آیا, بلکہ عرب کے جتنے قبائل تھے تقریباً سب کو جمع کر دیا. اب آتا ہے بات سیر میں لکھتے ہیں 27 قبائل کے لوگ تھے. 27 قبائل خود ہو گئے نا, 27 گروپ کے لوگ, 27 آدمی نہیں, 27 گروپ کے لوگ تھے. یہی وہی جنگ ہے جس کو جنگ خندق یا احزاب کہتے ہیں. جنگ خندق یا احزاب بڑی زبردست جنگ تھی, اور اس میں تو یہ عالم تھا, مسلمانوں نے جب جو ہے مشرکین کا لشکر دیکھا تھا تو ان کے حلق جو ہے بڑے خوف کے ہوتے نا, ایسے لگتا ہے جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو. یہ حالت تھی مسلمانوں کی خوف کے بعد. اہل سیر کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنما قریش کے پاس گئے, سازش ہوئی تیار کر رہے, اور انہیں مدینہ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا. مسلمانوں کے خلاف تلقف الملت ہوا ہے نا, پکی بات ہے. قریش اس کے لیے تیار ہو گئے, تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے, انہوں نے بھی بات مان لی. یہ بنو غطفان والے الگ سے تھے, انہوں نے بھی بات مان لی. اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے اور ان سے متعدد قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر دی. اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح سے ترتیب دی, حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مدینہ کے اطراف پہنچ جائے. مدینہ کے ارد گرد سب پہنچے. 27 گروپ کے لوگ جب پہنچیں گے اور چاروں طرف سے گھیر لیں گے تو کیا عالم ہوگا. 10,000 کا لشکر تھا, آگے بہت آگے چل کے کہیں تعداد بتائی گئی ہے. تو سب کے سب اکٹھے ہوئے. اس اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینہ پہنچ گئی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا, اور مشورہ میں یہ ہوا کہ کیا کیا ہے, کس طرح دفاع کیا. مدینہ چھوٹی جگہ تھی, اس وقت اور چھوٹی جگہ تھی. ایک طرف سے پہاڑ گھرا ہوا تھا, دوسری طرف سے پہاڑ گھرا ہوا تھا, اور بیچ میں یہ تھے, سامنے سے راستہ تھا, اور باقی خالی ہے سب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو مختلف رائے آئی. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دیا جائے, خندق کھود دیا جائے. یہ رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی اور اسی پر اتفاق ہو گیا. اور خندق کہاں سے کہاں میں بتا رہا ہوں, چونکہ مدینہ کے مشرق مغرب, دیکھیے میں بتا رہا ہوں, اس کو غور سنیے گا تو وہ سمت سمجھ میں آئے گی. چونکہ مدینہ کے مشرق مغرب اور جنوب
3 اطراف میں لاوے کی چٹانیں. آج جب مدینہ جائیں گے تو آپ مطار کی طرف چلے جائیے، ایئرپورٹ کی طرف چلے جائیے، یا جو ہے جدھر میں بتایا تھا کاف نشر کا قلعہ ادھر چلے جائیے، یا جو اس لائن کو پکڑ کے اور آتی ہے خط سری دیکھیں آپ کبھی کوئی گئے ہیں؟ جو رنگ روڈ ہے مدینہ کا، اس میں آپ جب گھومیں گے تو سوائے احد پہاڑ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس کو چھوڑ کے چاری طرف آپ کو تین طرف آپ کو کالے کالے پہاڑ دکھیں گے، اور پہاڑ ایسے جیسے لگ جلا ہوا ہے. اور یہ وہی سب پہاڑ ہے جو میں نے بتایا بھی تھا کہ ایک بار وہاں پہ آگ بھڑکی تھی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی. اور یہاں مدینہ کے اندر بالکل ٹھنڈا اور اس کی جو گرمی تھی، تپش تھی، وہ ملک شام تک محسوس کی جا رہی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی علامت میں سے بتایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو یہ واقعہ حادثہ ہوگا. اور یہ حادثہ ہو چکا سن 620 ہجری میں، سن 620 یعنی تقریباً 800 سال پہلے یہ ہو چکا ہے. اور اس کے جو پہاڑ تھے، پہاڑ کالے کالے جہاں سے پھٹنا چالو ہوا تھا آگ، وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہے. سب ساری چیزیں جو ہے پہلے موجود تھیں. اب تو اس کے قریب میں بھی آبادی ہو گئی ہے، بہت ساری آبادی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود پہاڑ کے حصے موجود ہیں ابھی بھی. آپ کبھی بھی اگر مدینہ جائیں تو کعب بن اشرف کے قلعہ کی طرف جب جائیں گے تو وہاں سے ڈھلان ہے، چڑھان ہے، اور وہاں پہ بند بنا ہوا ہے. وہ ملک عزیز کے زمانے میں یا اس کے بعد کسی زمانے میں وہ بنایا گیا تھا. بڑا زبردست باندھ بنا ہوا ہے. وہاں پہ جب چڑھیں گے تو وہ اونچائی پہ سے سارا جو ہے کالا کالا پہاڑ چاہیے دکھتا ہے، بڑا اچھی خاصی اونچائی ہے. اب اس کے سامنے سے بھی روڈ بن گیا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو مدینے کے مشرق، مغرب اور جنوب 3 طرف لاوے کی چٹانیں، وہی پہاڑ. اس لیے صرف شمال کی طرف لشکر کے داخلے کے لائق ہے. یعنی جو لشکر آ سکتا تھا مدینے پہ حملہ ہو سکتا تھا، اس کے لیے صرف ایک راستہ بچا ہوا تھا، وہ ایک ادھر شمال کا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، ہم سنے ہوئے بڑا مشہور ہے، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا کہ یہاں سے یہاں تک جنگ ہو دی جائے. ابھی میں بتاؤں گا سمجھ جائیں گے، بالکل آسانی سمجھ جائیں گا. یہ بات کو جنگ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے. یعنی حرہ شرقیہ سے لے کے حرہ غربیہ تک لگ بھگ 1 میل. 1 میل لگ بھگ کتنا ہوتا ہے کلومیٹر حساب سے؟ 2.25 کلومیٹر، 2.25 اور 1.5 کے بیچ میں نا 1.6 ہے نا، لگ بھگ اتنا ہی ہے. وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا. یعنی یہ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، وہاں پہ پہاڑ تھے. اصل میں حرہ شرقیہ جو تھا وہاں پہاڑ تھا، اور حرہ غربیہ جو تھا وہاں پہ بھی پہاڑ تھا. اور اس کے پیچھے جو 3 طرف تھا یہ لاوے والے جو میں بتا رہا ہوں، جو چٹان تھی وہ چٹان تھی، اور جو خالی راستہ تھا یہی ان دونوں کے بیچ میں تھا. اب اسی بیچ میں یہاں سے لے کے یہاں تک پوری کی پوری خندق کھود دی گئی، لگ بھگ 1.5 کلومیٹر یا 2.25 کلومیٹر. اور اس کو لے جا کے آخری سرے تک ملا دیا، جہاں تک جا سکتے تھے، جہاں تک امکان تھا کہ مدینہ، جہاں تک امکان تھا کہ لوگ اندر آ سکتے ہیں یا کہیں سے موقع مل جائے گا، وہاں تک بالکل. آپ احد پہاڑ دیکھیں گے، احد پہاڑ دیکھیں نا، احد پہاڑ کا جو آخری حصہ ہے جو مطار روڈ جاتا ہے بالکل اس کے قریب. مطار روڈ جو ہے، مطار روڈ دیکھیں مدینہ کے پہلے وہاں پہ دوار تھا، آج بھی وہ دوار ہے، وہ دوار کے بالکل قریب وہاں تک حرہ شرقیہ. وہ بھی حرہ غربیہ، حرہ شرقیہ وہ آج تک مشہور ہے اسی نام سے حرہ شرقیہ. اس کے پیچھے جب جائیں گے اور آگے جائیں گے ادھر تو سب کالے کالے پہاڑ جو نظر آتے ہیں. تو اور یہاں جو ادھر سے جہاں سے شروعات ہوئی تھی یہ بھی بتا، یہ مغرب میں یہ خندق سلع پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی ہے، اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس حرہ شرقیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جانے کے. آپ 7 مساجد
سبع مساجد کے نام سنے ہوں گے. سبع مساجد دیکھے ہیں سب لوگ دیکھے ہوں گے. سبع مساجد وہاں پہ پہلے 7 مسجدیں بھی تھیں. ابھی تو گرا دیا. وہاں پہ پہلے 7 مسجدیں بھی تھیں اور ان میں سے میرے خیال سے ایک مسجد شاید رہ گئی ہے تھوڑی سی, جس کو مسجد ابوبکر کے نام سے مشہور ہے. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کی صرف یہ حقیقت ہے کہ مسلمان وہاں پہ موجود تھے اس جنگ کے وقت, اور اس کو لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی تو لوگ جہاں جہاں تھے وہی سب بندی کر کے نماز پڑھ لی ہے. تو صحیح بات ہے, ہو بھی سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہوئی, کئی نمازیں آگے پیچھے کر کے پڑھی, یہاں تک کہ دن ڈھل گیا تھا. جو 7 مساجد ہے, جو 7 مساجد جو مشہور ہے, یہاں پیچھے پہاڑی ہے, وہ کالی کالی پہاڑی وہ بھی دکھتی ہے. وہ حالانکہ وہ اس میں سے نہیں ہے جو چٹان والی ہے, جو لاوے والی ہے. وہاں سے کھودنا چالو کیے خندق, اور جو دوار بتا رہا ہوں اس سائڈ میں جنگ اس کے جبل احد کے کونے میں, جبل احد کے تھوڑا سا آئیں گے اس وقت دوار بنا ہوا اس کے قریب ہے. لگ بھگ 1.5 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا پورا یہاں سے وہاں تک خندق ہوتی ہے, اور یہی ایک راستہ بچا تھا جو جس سے لوگ مدینے کے اندر انٹری کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا کہاں سے کہاں تک. اس کے نشانات کہیں کہیں جو جگہ جو کھدائی والی تھی کہیں کہیں وہ بھی آج بھی ویسی پڑا ہوا, بلکہ احد پہاڑ کے قریب میں لوگ کہتے ہیں کچھ حصہ بھی تک واقعی اس کو اب ندی نالے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا, اللہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا. اب کام شروع ہو گیا, تیاری تو ہوگی کہاں سے کہاں تک کھودنا ہے, سارے پلان ہو گیا, کھودنے کا کام چالو ہو گیا, اور خود کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے. لوگ رج سے پڑھتے ہیں, رج جانتے ہیں, سونگ, ان کو دوسرے انداز میں سونگ بھی کہہ سکتے ہیں. گیت کرتے ہیں, گیت تو لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں. کچھ ہندوؤں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو کھیت وغیرہ میں کام کرتے ہیں, خاص طور سے جب سینچائی والا کام ہوتا ہے تو اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں, اور ایک پتہ نہیں کون سی گیت جو سب مل کے اکٹھا گاتے رہتے ہیں. اس میں عورتیں بھی رہتی ہیں, اس میں مرد بھی رہتے ہیں. ایسے ہی مسلمانوں میں وہ, اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کا لفظی معنی نہیں ہے, گیت کی طرح کوئی چیز گا رہے ہیں. جب گا کے پڑھتے ہیں یا جو ہے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں اکٹھا اور کام بھی کر رہے ہیں, تو تھوڑا جو ہے کام میں وہ ہو جائے, اضافہ ہوتا ہے, اور لوگ جو ہے اچھے سے کرتے ہیں. اور حالت یہ تھی اس وقت نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا, حالت خراب تھی مسلمانوں کی. تفصیل آ رہی ہے آگے. ریز سے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو لوگ جواب دیتے, ایک آدمی پڑھتے تو لوگ جواب دیتے, اور جب لوگ پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیا کرتے تھے. لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی, بالخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت. مدینے کی ٹھنڈی پتہ ہے آپ کو, مدینے کی ٹھنڈی پتہ ہے نا, یدخل فی العظام, ہڈیوں کے اندر گھستی, اور 1 گھنٹے میں آتی ہے, اگلے گھنٹے میں آ جاتی ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی, اور جب اچھے سے آگے 2-3 دن 4 دن رہ جاتی ہے تو پورا سب کو جو ہے نا اندر سے ہلا کے رکھ دیتی ہے. بہت زبردست عجیب سی ٹھنڈی ہوا. کبھی ہم لوگ گئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے حرم میں, اندر بیٹھے, کوئی نہیں پتا لگ رہا. عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلے, کانپتے ہوئے گھر پہنچے. یہ حالت ہوا کرتی تھی کبھی ٹھنڈی میں. اچھا, بھوک اور شدت, بالخصوص جاڑے اور بھوک اور شدت کی مشقتیں برداشت کی. ہتھیلی بھر جو لائے جاتے, ہتھیلی بھر کتنا ہوتا ہے اگر اس کو ایسے مان لیا جائے, ہتھیلی دونوں ہتھیلی کو اکٹھا ملا گیا, ہتھیلی بھر جو لائے جاتے, اور بو دینے والی چکنائی. چکنائی کا مطلب یہاں پہ تیل مراد ہے جس کے اندر سے تھوڑی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا, لوگ اسی کو کھا لیتے. حالانکہ حلق سے اس کا گزرنا مشکل ہوتا. یہ عالم تھا, سارے لوگ جو لگے ہوئے تھے خندق کھودنے میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر
ذرا سے سستی دکھائیں ذرا سے سستی دکھائیں تو پتہ چلا کہ وہ سب حاضر ہو گئے اور جو مسلمان مارے جائیں تو سب سارے لوگ جو اس میں لگ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ جو ہتھیلی پر جو لائے جاتے اتنے لوگ تھے کام کرنے والے اور ایک ایک ہتھیلی میں جو لائے جاتے تھے. یا پھر جو ہے کھانا ایسی چیز سے صرف اس کے اندر خوشبو رہتی تھی کہ کسی طرح آدمی گزارا کر لے, اس کو کھاتے تھے, اس کو بناتے تھے اور اسی کو کھا لیا کرتے تھے. بھوک کی شدت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کے مارے حالت خراب ہے, اور اپنے پیٹ پر ایک پتھر بدھے دکھائے کہ ہم نے اپنے پیٹ پہ بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ لیے ہیں تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر کھولے تو 2 پتھر دکھلائے کہ دیکھو میرے پیٹ 2 پتھر بدھے ہوئے ہیں. اسی بیچ میں خندق کی کھدائی کے دوران ایک بات نشانیاں بھی, بعض علامتیں یا معجزات کہہ لیجیے, وہ بھی دیکھنے میں آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی نہ جا سکی تو ان کو صبر نہ ہوا. اپنی بکری کا ایک بچہ, اتنے لوگ ہیں کھانے والے, بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 ساع تقریباً 2.5 کلو کھجور جو تقریباً ان کی بیوی نے 1 ساع تقریباً 2.5 کلو جو پیسا, جو جاتے ہوئے کھاتے. پھر انہوں نے خفیہ طریقے سے چھپا کر, کوئی جانے نہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. خفیہ طور پر صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھلا دیں, ان کی بھوک چلی جائے. تو انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ سمیت, حضرت ابوبکر رہے ہوں گے, عمر رہے ہوں گے, اور ایک آدھ لوگ اور رہے ہوں گے, سمیت دعوت دی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق جتنے کھدائی کر رہے تھے سب کو جو ہے ساتھ, جن کی تعداد 1000 تھی, ایک بکری کا بچہ, ایک بکری نہیں, بکری کا بچہ, اور انہوں نے صرف اس لیے کہ چھوٹا سا تھوڑا سا گوشت ہے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں گے اور کوئی اور لوگ کھا لیں گے, ہو جائے گا, سب کا پیٹ بھر جائے گا, چلو دعوت دے دیتے ہیں, یہ لوگ کھا لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1000 لوگ, شادیوں میں ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں, لگ بھگ 1000 1500 2000 ایسے ہی ہوا کرتے ہیں نا, 1000 تعداد کو لے کر چل پڑے. جس جو رہے ان کی حالت خراب ہو گئی, تو بکری کا بچہ ہے, بکری کا بچہ چھوٹا ہے, اس کو 1000 کیسے کریں. اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا. 1000 لوگ پہنچے, سب لوگ پیٹ بھر کے کھائے, اور پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی, جیسی پکی ہوئی تھی, یعنی جتنا گوشت ڈالا تھا ویسے ہی اس میں نظر آ رہا تھا. ہانڈی بھری ہوئی تھی, ابلتی رہی ہے, اور آٹے سے روٹی پکتی رہی, لوگ کھاتے رہے. اور کتنا پیسا تھا جو, کتنا کلو, لگ بھگ 2.5 کلو. 2.5 کلو روٹی میں, 2.5 کلو آٹے میں, اور بکری کا ایک بچہ کتنا کلو رہا, 10 کلو پکڑ لیجیے, 10 کے جی ہے نا, 10 کے جی پکڑ لیجیے. اتنے میں 1000 لوگوں نے کھایا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی, ان کا معجزہ. اسی طرح نعمان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کر, ہتھیلی یہی ہے نا, ہتھیلی بھر کھجور لے کر گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر کپڑا پھیلا دیا, اور کپڑا پھیلا کے سارے اہل خندق کو دعوت دی. جتنے لوگ کھدائی کر رہے تھے وہاں پہ, ایک ہتھیلی کھجور ہے, اور سارے کپڑے پہ پھیلا دیا. اس کے بعد سارے اہل خندق کو دعوت دی, اور سب کھا کر چلے, سب پیٹ بھر کے کھائے, یعنی تھوڑا تھوڑا کھائے,
اب کھا کر چلے گئے، مگر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کنارے سے باہر گری جا رہی تھی، وہی نا باہر نکلتی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی۔ خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ نے اتر کر کدال مارا، کدال جانتے ہیں نا، کدال مارا اور وہ بھربھری ریت کی طرح ہو گئی۔ بھربھری جانتے ہیں نا، بالکل سوکھی ہاتھ سے مارا تو پھیل جائے گی، بھربھری ریت کی طرح ہو گئی۔ اسی طرح حضرت برا کے ساتھیوں نے کا ایک چٹان سے سامنا ہوا، حضرت برا بن عازب کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا، چٹان کھود رہے تھے وہاں پہ گئے اور کہا بسم اللہ، اور کدال سے ایک ضرب لگائی، ایک مار لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے روشنی نکلی۔ بتا کدال ماری تو اس کے اندر سے چمک آتی ہے یا اس طرح کی چنگاری جس کو کہتے ہیں، تو اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی۔ اس کا مطلب آپ لوگ سمجھیے گا، مجھے شام کی، ملک شام کی، شام صبح نہیں، ملک شام کی کنجیاں دی گئی، ایک چنگاری نکلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام سے کہی، اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے کہ اب جو ہے ملک شام بھی فتح ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی۔ فارس کو دبانا آسان کام نہیں، اس وقت دو طاقتیں تھیں، روم اور فارس۔ فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی، اور پوری چٹان اس طرح کٹ گئی۔ اب خندق کے آر پار انشاءاللہ نماز کے بعد خوش ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو میں نماز سے پہلے بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاس چٹان ایک آئی، توڑ نہیں سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ انہوں نے ایک کدال ماری، تو ان کو بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی گئی اس وقت ملک شام کے بارے میں کہ ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایسی 4 مرتبہ کدال ماری تو وہ پھٹ گیا، وہ ٹکڑا جو ہے وہ الگ ہو گیا، اور کیسر و کسرا کہہ رہا ہوں، فارس کی خوشخبری، یمن کی اور ملک شام کی، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، یعنی اب ان کو یہ فتح کرنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ان سب ساری چیزوں کے بعد اب جو ہے لشکروں کے بارے میں کہ لشکر آئے تو کیا ہوا، کیسے حالات جو ہے بنے، اور کسی کے ساتھ لڑائی وڑائی ہوئی یا جو بس ایسی جیسے پچھلا ہوا تھا جنگ بدر 2 کہ وہ آئے اور چلے گئے۔ اس میں جو ہے پہلے تعداد ہے، اس کے بعد تب جو ہے عامر بن عبد العزیز کا اہل بیت سے مقابلہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے، لیکن مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1500 نا، مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، اور اس کے مقابلے میں صرف قریش والے ابھی اور سب گروپ جو ہے وہ باقی ہے، قریش والے 4000 کا لشکر لے کر آئے، 4000 ہو گئے۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ۔ اب اس وقت اس زمانے میں جیسے آج کے زمانے میں کہا جائے کہ ان کے ساتھ گاڑیاں تھیں یا ان کے ساتھ ٹینک تھے کتنے، تو جو ہے ہو گیا نا کہ ہاں فوج بڑی مضبوط ہے۔ اس وقت یہی ان کی مضبوطی کی علامت یہی ہوا کرتی تھی کہ ان کے پاس گھوڑے، زرہیں، اونٹ اور یہ سب ساری چیزیں ہوا کرتی تھی تو بڑے مضبوط گنے جاتے تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ عبدری، بعد مسلمان ہو گئے تھے، عبدری نے اٹھا رکھا تھا۔
انہوں نے جرف اور زغابہ کے درمیان رومہ کے مجتمع الاسیال میں پڑاؤ ڈالا. جرف دیکھیں آپ لوگ, کوئی نہیں جانتا؟ مسجد قبلتین دیکھیں. جی جی جی. مسجد قبلتین سے ایک روڈ جو ہے, ایک تو اندر جاتا ہے, مطلب شہر کی طرف جاتا ہے, اور ایک شہر سلطانہ ہے, اور ایک جو پیچھے کی طرف جاتا ہے جس کو ہم لوگ العلا کہہ سکتے ہیں. العلا جاتا ہے روڈ, تبوک جاتا ہے روڈ, تبوک روڈ, وہ مدینہ سے نکل کے تبوک کی طرف جاتا ہے وہ روڈ. وہ روڈ پہ جب آپ جائیں گے تو لگ بھگ 2-2.5 کلومیٹر آگے, 2-2.5 کلومیٹر آگے, بلکہ آسان میں بتا رہا ہوں کہ ملک فہد رحمہ اللہ کا جو محل ہے پہاڑ کے اوپر, آپ دیکھو پورے مدینہ سے نظر آتا ہے, پہاڑ پہ محل ہے, اس کے سامنے اس سائڈ میں تھوڑا سا اور قریب میں ادھر پہلے ایک آبادی ہے, اور وہ یہ آبادی جو بڑی پرانی آبادی ہے, اس کو جرف کہتے ہیں. اس کو جرف کہتے ہیں. دیہاتی لوگ یا جو بدوی لوگ عام طور سے وہاں پہ آباد ہیں, جرف کا علاقہ ہے, تھوڑا دیہات کے ٹائپ کا ہے. جرف اور زغابہ وہیں پہ ایک جگہ ہے, اس کو بھی قریب میں ہی ہے, اس کے درمیان مجتمع الاسیال میں پڑاؤ ڈالا. ایک جگہ یہ بھی رکھ لیجئے. دوسری طرف غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد 6000 کا لشکر لے کر آئے. کتنے ہو گئے؟ 4000 قریشی تھے اور 6000 اہل نجد تھے, تو ہو گئے ٹوٹل 10,000 کا لشکر. 6000 کا لشکر لے کر آئے, اور احد کے دامن میں وادی نقمی کے آخری سرے پر خیمہ زن ہوئے. احد کے دامن میں بالکل اس کے قریب جہاں خندق کھودی گئی تھی اس کے قریب مان لیجیے کہ وہاں پہ آ کے خیمہ زن ہوئے. مدینہ کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکروں کا پہنچ جانا بہت بڑی اور بڑی سخت آزمائش تھی, اور خطرے کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی کیفیت بیان کی ہے. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. بڑی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے, اور اس میں وہ نقشہ کھینچا ہے جو مسلمانوں کی اصل حالت, اس کا نقشہ کھینچا ہے یہاں پہ کہ جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاروں طرف ساکھی گھیر لی, اور جب نگاہیں کج ہو گئی, یعنی اب وہی نظر آ رہا ہے اتنے زیادہ لوگ, 1,500 کا لشکر 10,000 سے مقابلہ کرے, یہ تو ایک آدمی پہ 10 آدمی ہو گئے قریب. دل حلق کو آ گئے. حالت یہ تھی کہ مسلمان خوف کے مارے, جب آدمی بہت ڈر جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ حلق سوکھ گئی ہے. یہ بہت آسانی سے ہے, حلق جو ہے بالکل سوکھ جاتی ہے, اور اس وقت لگتا ہے کلیجہ جو ہے منہ کو آ گیا. یہ حالت تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. ہمارے ڈر سے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے تعلق سے بدگمانی دماغ میں سوچنے لگے تھے کہ ہم لوگ مدد نہیں کر رہے, ہم لوگ مر جائیں گے, یہ ہوگا وہ. کچھ لوگ ایسے بھی ظاہر ہے, بالکل کلیئر, آگے چل کے وہ بھی آ رہا ہے. اس وقت مومنین کو آزمایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. انہیں آزمایا گیا اور شدت سے جھنجھوڑا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, لیکن اس کا فائدہ ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا. وہ جو ہے ڈر کے مارے, خوف کے مارے بھاگے نہیں. قرآن کی سورہ احزاب پڑھ لیجئے, ترجمہ پڑھ لیجئے, تو ایسا لگتا ہے کہ خود ہمارے اوپر خوف طاری ہو گیا. اس طرح کی حالت جو ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. بہت زبردست آیت ہے. اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا, گروپ کو دیکھا, تو کہنے لگے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا. اب یہ لوگ تو خوش ہو گئے, وہ آ رہے ہیں, چلو ان کا جو کام تمام کر دیا جائے گا, یہ سوچ رہے تھے. لیکن جو بزدل تھے, جو منافق قسم کے تھے, وہ اس کا الٹا سوچ رہے تھے, اس کا الٹ سوچ رہے تھے.
جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھنے والے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے چلے آج ان لوگوں سے دو ہاتھ کر لیتے ہیں، آج کے بعد شاید نوبت ہی نہ آئے کبھی۔ اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا اور اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس حالت میں ان کے جذبہ ایمان و اطاعت کو کچھ اور ہی بڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مزید پختہ کر دیا اور ان کا ایمان جو ہے ڈگمگایا نہیں، بس بالکل ثابت قدم ہو گیا۔ البتہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی نقشہ کھینچا ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کچھ وعدہ نہیں کیا مگر یہ کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اتنا بڑا لشکر دیکھ کے ان کے دل کے خوف میں مبتلا ہو گئے، وہ یہ سوچے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو مروانے کے لیے یہاں لے گیا۔ جو منافق ہوگا، جو بیمار دل ہوں، ان کی یہ کیفیت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی نقشہ کھینچا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، دھوکہ تھا، یعنی دھوکے سے لا کے ہم کو مروانا چاہ رہا، یہ کہنے کا مطلب تھا ان کا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر ام مکتوم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو منتظم مقرر کیا، عورتوں اور بچوں کو گڑھیوں میں محفوظ کیا، یعنی جو گڈھے تھے یا جو گھاٹی کہیے، گھاٹی ٹائپ کی جگہ تھی، ان جگہوں پر محفوظ کر دیا۔ پھر 3000 کا لشکر لے کر نکل پڑے۔ پھر کھودنے والے کتنے تھے؟ 1500 مطلب لگ بھگ، اور جب نکلنا ہوا جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہوا تو لگ بھگ 3000 کا لشکر لے کر نکل پڑے، اور جبل سلع کو پشت پر رکھ کر قلعہ بندی کی شکل اختیار کی۔ وہی پہاڑ جو ہے جس کو آپ 7 مساجد کے نام سے جانتے ہیں، آج وہاں پہ ایک بڑی سی مسجد ہے اور لوگ جو ہے اس کو 7 مساجد کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلے تھا، میں نے دیکھا ہے 7 مسجدیں مختلف جگہوں پر بنی، چھوٹی چھوٹی اور چھوٹی چھوٹی مسجد، ان میں سے ایک مسجد آدمی باقی ہے وہاں پہ، اور وہیں سے بالکل سامنے جو ہے قبلتین کی طرف راستہ بھی نکلتا ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کی، قلعہ بندی کی۔ سامنے خندق تھی، اس کے سامنے پورے یہاں سے وہاں تک خندق کھودی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرا پکڑا تھا، یہ والا سرا جو ہے وہ مسلمانوں کو رکھا تھا اس سرے پر، اور باقی جو ہے اس کے آگے سے لوگ سیدھے سب بندی کیے ہوئے تھے۔ سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان حائل تھی، اور خندق جو چھوٹی نہیں تھی، بہت چوڑی تھی، وہ سب دیکھے تو دنگ رہ گئے۔ ادھر مشرکین نے قراریابی کے بعد تیار ہو کر مدینے کی طرف پیش قدمی کی، یعنی ابھی تو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے نا، جو اہل نجد تھے وہ احد پہاڑ کے کونے میں تھے، اور مشرکین مکہ تھے وہ بھی آ کے قریب قریب میں خیمہ سے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک ان لوگوں کا واسطہ جو ہے خندق سے نہیں ہوا تھا، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حالت ہے۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بھوچکا رہ گئے۔ بھوچکا رہنا سمجھتے ہیں نا، بالکل جو سٹپٹا سے گئے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہم لوگ جو پلان بنا کے سارا پلان ہی ہمارا فیل ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جو بالکل بھوچکا رہ گئے۔ ابو سفیان بے ساختہ کہا، ابو سفیان نے بے ساختہ کہا، پہلے بھی بتایا نا بڑے ہوشیار تھے وہ، اور ان کا دماغ بہت چلتا تھا۔ دیکھیے یہاں پہ جملہ جو بول رہے ہیں اس سے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک بے ساختہ اور فوراً آدمی بولتا ہے لیکن کتنی سمجھداری کی بات کرتا ہے۔ تلک مکیدۃ ما عرفها العرب، انہوں نے کہا تلک مکیدۃ ما عرفها العرب، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی چال ہے جس کو عرب نہیں جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی غیر عربی نے یہ کام یہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا ہے۔ ذہانت دیکھی ہوگی کس قدر ذہین ہے۔ عرب جو ہے یہ کام نہیں کرتے، عرب جانتے ہی نہیں اس چیز کے بارے میں، یہ کسی غیر عرب نے بتایا۔ انہوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کیا، یعنی مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ کسی ایسے نقطے یا پوائنٹ کی تلاش میں تھے جہاں سے خندق کراس کر سکیں، لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے تاکہ وہ اس میں کود نہ سکیں اور مٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں۔ مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا۔ محاصرہ کر کے کیا کریں، ایک ہی راستہ تھا، وہیں یعنی پڑاؤ ڈال دیا ہم لوگوں نے۔ محاصرہ کرنے کا مطلب یہ، اور چاروں طرف وہ جو خندق کھودی تھی یہاں سے وہاں تک پورا پھیل گئے، مسلمان بھی اسی طرح پھیل گئے تھے۔ حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، محاصرے کے لیے تو آئے نہیں تھے۔ وہ تو یہ تھا کہ چلو جی اس مرتبہ تو ہم لوگ اتنے زیادہ ہیں، 10,000 کا لشکر ہے
اور 2-3 ہزار مسلمان ہیں چل کے اپنا کام تمام کر کے چلیں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تدبیر جو ہے سارے لوگوں کی پلاننگ کو ہیچ کر دیتی ہے. وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آتے، کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا. لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے. پہلے سے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا سامنا پڑے گا. اب وہ کیا کرتے، روزانہ دیکھتے اور دیکھ کر پھر واپس چلے آتے، کوشش کرتے پھر واپس چلے جاتے. اب مسلمان ادھر سے تیر برساتے اور تیر برسا کر ان لوگوں کو بھگا دیتے. اچھا، جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے، یعنی جہاں سے جہاں تک خندق کھودی گئی تھی لگ بھگ جو ہے پورے کا مسلمانوں نے بھی محاصرہ کر رکھا تھا، کہیں سے بھی ان کو موقع نہ ملے کہ کود کر آ سکے. راستے پر ان کے سامنے موجود رہتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے. مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی. جنگ بہت زبردست اس میں ہوئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن کوشش ہوئی تھی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تھی. مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا دن اسی میں صرف کر دیا. لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئی. اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں ادائیگی کا موقع مل سکا. یعنی صبح سے لے کے شام تک اسی میں ادھر سے ادھر لگے تھے. اور اگر جو ہے ذرا سا ڈھیلے پڑ جاتے مسلمان، نماز ہی مالی پڑھنے لگتے، تب تو کام ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کچھ اور ہوتا ہے. اور کہہ رہے کہ سورج ڈوبنے یا ڈوبنے کے قریب کے بعد ہی ادائیگی کا موقع مل سکا. اس وقت تک نماز خوف مشروع نہیں، یعنی سن 5 ہجری تک نماز خوف کی حالت میں نماز پڑھنی ہے وہ مشروع نہیں تھی. اس کے بعد ہوئی ہے. وہ آیت بھی ہے سورہ نساء کے اندر موجود ہے. ایک روز مشرکین کے شہسواروں کی ایک جماعت جن میں عمرو بن عبد عد بڑا مشہور ہے، جن میں عمرو بن عبد عد، اکرمہ بن ابی جہل اور ضرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی. ایک جہاں سے تھوڑا سا موقع ملا، تینوں جو ہے پار ہو گئے. اور تینوں بڑے جھری اور بڑے ہمتیے تھے. عمرو بن عبد عد، اکرمہ بن ابی جہل اور ضرار بن خطاب تینوں جو ہے بہت جھری تھے. ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور سلع کے درمیان چکر کاٹنے لگے. سلع کا مطلب وہ پہاڑی جو پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، خندق اور اس کے بیچ میں وہ چکر کاٹنے لگے تین کی تین. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. ہے نا کہ جس راستے سے وہ آئے تھے بھاگتے اسی راستے سے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اس لیے کہ ایک کونے میں وہ لوگ تھے. تو حضرت علی نے جب دیکھا کہ یہ سب اندر آ گئے ہیں تو ادھر وہ لپک کے چلے گئے، لوگوں کو لے کے گئے اور وہاں پر جا کے کھڑے ہو آرام سے. حضرت علی نے چند مسلمانوں کا ہمراہ نکلا اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. اس پر عمرو بن عبد عد نے مبارزت کے لیے للکارا، یعنی لڑائی کے لیے للکارا. وہ بڑا جری، یہاں خود لکھا بھی ہے، وہ بڑا جری اور سفاک تھا. سفاک تھا کہ مطلب کسی پر رحم نہیں کرتا تھا، جس کو پایا سیدھے قتل کر دیا، ختم کر دیا. حضرت علی نے کچھ کہہ کر اسے اور بھڑکا دیا. حضرت علی کم جری تھے، حضرت علی کا مقابلہ بہت سے لوگ نہیں کر سکتے تھے، اتنے طاقتور تھے ماشاءاللہ. حضرت علی نے کچھ کہہ کر اسے اور بھڑکا دیا اور وہ گھوڑے سے اتر آیا. یہی چاہ رہے تھے وہ، حضرت علی یہی چاہ رہے تھے وہ گھوڑے سے اتر جائے تاکہ بھاگنے میں جو گھوڑے پہ بیٹھے گا جلدی بھاگ جائے گا، اور اگر پیدل آئے گا تو پھر ہم کو موقع مل جائے گا اس کو مارنے کا. وہ اس وقت جو اس کی عقل میں پردہ پڑا ہوا تھا اتر گیا. پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ کر وار کیا، لڑائی چالو ہوئی دونوں میں، اور حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا. عمرو بن عبد عد یہ پہلا آدمی تھا جو اس جنگ میں مارا گیا تھا، اور باقی مشرکین نکل بھاگے.
باقی مشرقین میں ضرار بن خطاب تھے اور اکرمہ بن ابی جہل تھے، اس وقت اسلام میں لائے تھے، تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے، موقع مل گیا۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا، اپنا نیزہ ہی چھوڑ دیا، اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے تہہ تہہ کر دیا۔ خندق میں گر گیا تو اس کے بعد مسلمان لپک رہے کہاں چھوڑنے والے تھے۔ اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے تھے، یہی ایک دو کا ہوا تھا، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمانوں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے تھے۔ ایک تیر حضرت سعد بن معاذ کو لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی، جو سب سے بڑی مطلب خون بہت زیادہ بہہ رہا، رک نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے۔ سوچنے والی بات ہے نا، حضرت سعد بن معاذ جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، میں بچوں گا نہیں، ان کو یقین ہے کہ میں بچوں گا نہیں، لیکن دعا یہ کر رہے ہیں کہ اگر مشرکین مکہ سے کچھ جنگ کرنا باقی رہ گیا ہے تو مجھے زندہ رکھ، میں ان سے جنگ کروں گا، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے، یعنی شہادت کا سبب بنا دے۔ البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا کہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی، بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بدھے ہوئے تھے پہلے، لیکن اس غزوے کے دوران یہ جو جنگ خندق احزاب ہوا، لیکن اس غزوے کے دوران بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا۔ حالانکہ مسلمانوں سے اور بنو قریظہ دونوں مدینے کے اندر تھے نا، تو ایک عہد ہوا تھا کہ ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈھنگ سے رہیں گے، اور اس کے بعد لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، یا کوئی اگر جنگ کرنے آئے گا تو ان کے ساتھ نہیں دیا جائے گا، اور یا تو نیوٹرل رہیں گے یا پھر جو ہمارے ساتھ میں رہیں گے۔ لیکن جو یہ تھا کعب بن اسد تھا، یہ ان لوگوں کو آ کر کسی طرح آمادہ کر لیا کہ مسلمانوں کے خلاف تم لوگ لڑائی میں شریک ہو جاؤ ہم لوگوں کے ساتھ۔ چنانچہ قدر پش و پیش کے بعد کعب نے عہد توڑ دیا، کعب بن اسد نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا۔ یہ پیسے کے لالچی سے ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ مدینہ کے جنوب میں تھے، بنو قریظہ مدینہ کے جنوب میں تھے، لڑائی کہاں ہو رہی تھی؟ شمال میں ہو رہی تھی، جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا۔ لہذا بنو قریظہ اور مسلمانوں اور عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اب دیکھیے جہاں پہ لڑائی کہاں ہو رہی تھی، یہاں سلع پہاڑ کے پاس، جنگ جس کو ہم لوگ آج جو ہے سبع مساجد کہا جا سکتا ہے، سبع مساجد کے یہاں ہو رہی تھی۔ اور کعب بن اشرف کا قلعہ کہاں ہے؟ بالکل اسی کے پیچھے چلے جائیں، بالکل الٹی سائڈ ہے۔ کعب بن اشرف کا قلعہ کہوں یا پھر جو ہے آپ کو بتانے کے لیے قبا دیکھ رہے ہیں نا، قبا مسجد پیچھے ہے نا اس کے، اور ادھر اور ادھر جانا پڑے گا، اور وہاں سے 2-2.5 کلومیٹر اور آگے جا کے یہ بنو نذیر آباد تھے۔ کعب بن اشرف کا جو قلعہ ہے وہ سب ایریا وہی بنو نذیر کا ہی تھا۔ ان لوگوں کو پورا راستہ کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کو جو مدینے کے اندر مسلمان تھے، عورتیں تھے، بچے تھے، ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، چاہتے تو وہ سب بدہدی کر کے تماشا کر سکتے تھے۔ لہذا بنو قریظہ اور مسلمانوں اور عورتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ان میں سخت خطرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم کو 200 اور زید بن حارثہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ خطرہ تو بہرحال ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے بدہدی کر دی تھی، اور ہو سکتا تھا پیچھے سے بھی حملہ کرتے تھے، ایک بار ابھی جھیل چکے تھے وہاں پہ احد میں۔ اور سعد بن عبادہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ گئے تو یہود کو انتہائی خباثت پر آمادہ کرایا، اور انہوں نے علانیہ گالی بکی، مسلمانوں کے خلاف ہوئے، یعنی عہد کو توڑ دیا اور کھلا گالیاں دینا چالو کر دی، دشمنی کی باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، کہنے لگے اللہ کا رسول کون؟
اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں، توڑ دیا تو اس کے بعد ایسے ہی جھوٹ بولیں گے۔ سب یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا عزل و قارا، عدل و قارا۔ ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ عدل اور قارا کے دو لوگ آئے تھے، دو لوگ نہیں کچھ لوگ آئے تھے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، رہی والا واقعہ ہوا تھا اور بیر معمونہ والا ہوا تھا۔ تو یہ عدل اور قارا ہی کے لوگ تھے نا، اور ان لوگوں سے بھی عہد و پیمان ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے بدعہدی کی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے اور جا کے ادھر کے سارے مسلمانوں کو مروا دیا تھا، اور اس میں بیر معمونہ میں بھی یہی ہوا تھا۔ تو یہاں پہ عدل و قارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ بدعہدی کی، ہمارے ساتھ وعدہ خلافی، یعنی جس طرح عدل اور قارا نے اصحاب ربیع کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے، یہ مطلب تھا۔ لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی اور اس پر سخت خوف طاری ہوئے، مسلمان اب جو ہے خوف میں مبتلا ہو گئے کہ پیچھے بھی حملہ ہو جائے گا، یہ ڈر تو بہرحال تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت وہی جو آیت پڑھا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتاری تھی وہ ساری کی ساری سچ ہوئی۔ اس موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا، نفاق یعنی منافقین نے اپنا سر نکالا۔ چنانچہ بعض منافقین نے کہا محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں، مطلب ڈر اتنا، منافقین یہ منافقین تھے۔ اور بعض منافقین نے کہا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی اب وہ ہمیں یہاں پہ مروانے کے لیے لائے ہوئے۔ ایک اور گروہ نے کہا، ایک اور گروہ نے کہا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، کہ اے اہل یثرب، یثرب جو ہے نام ہے مدینے کا پرانا نام، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا واپس چلے چلو، ان لوگوں کے ساتھ جنگ مت کرو، ان لوگوں کا ساتھ مت دو۔ ایسے ہی ایک نے بہانا کہ ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس کے بعد جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو بڑا رنج اور قلق ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک لیا، چہرہ کھلا ہوا تھا، چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک لیا، جیسے سوتے ہیں تو یہاں تک کپڑا رہتا ہے یا چادر رہتی ہے اس طرح، اور دیر تک چت لیٹے رہے، یعنی سوچ بچار کرنے لگے اس کا جو کیا حل نکالا جائے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی۔ دیر تک سوچے اور اس وقت دعا بھی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی، اور اس کے بعد جو بشارت دیتے ہوئے وہ اٹھے، اللہ اکبر کہا اور مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ پھر آپ نے چاہا کہ عیینہ بن حسن کے پاس پیغام بھیج کر مدینہ کے 1/3 پھل پر مصالحت کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ عیینہ بن حسن کے پاس ایک بنو قریظہ سے کچھ لوگ تھے، ان کے پاس جو پھل فروٹ آپ دیکھیں گے اس سائڈ میں جدھر ملتا اور ادھر کھجور کے باغات بہت ہیں، بڑا جو ہے ہرا بھرا علاقہ ہے، بڑی اچھی کھجوریں ادھر کی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پھل پر مصالحت کرنے کی 1/3 حصہ ہم لوگوں کو دے دیں، باقی لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے، اور بنو غطفان کو لے کر واپس چلا جائے، یعنی جو آئے تھے لڑنے کے لیے ان میں سے کچھ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے اسے منظور نہ کیا اور کہا، ان کی بات سنے بہت غور سے بڑی زبردست بات کی، جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پر تھے، ہم لوگ اور یہ لوگ یعنی یہ بنو غطفان والے، اور جن کو پھل پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تب تو یہ لوگ ایک دانے کی بھی لالچ نہیں کر سکتے تھے، تب تو یہ لوگ ایک دانے کی بھی لالچ نہیں کر سکتے تھے۔ تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، اور ہم انہیں آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بحث کی کہ اب جب ہم اسلام میں آ چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں عزت بھی مل چکی ہے،
یہ ساری جو بڑائی بھی ہو چکی ہم لوگوں کی، اب ان کو اپنے مال دیں گے، ہم انہیں صرف اور صرف اپنی تلواریں دیں گے، یعنی ان سے لڑیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، اپنا مال تمہارا نہیں دیں گے۔ اس پر آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا، یعنی چلو لڑائی ہی کریں دونوں سے، اپنا مال تو کچھ نہیں دیا۔